میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پہ اترنے والی کتاب قرآن مجید کی پہلی وحی ہی اقرا ہے۔ قرآن کا آغاز ہی اقرا سے ہوتا ہے، پڑھیے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارا دین کتنی اہمیت دیتا ہے علم کو۔ اور آقا کریم نے ارشاد فرمایا، جس پہ ناز کیا، انما بعثت معلمہ، مجھے معلم بنا کر مبعوث کیا گیا ہے، اس پہ ناز کیا۔ اور لوگوں سے کہا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر کون ہے جس کے پاس جائیداد کے انبار ہیں؟ نہیں۔ جو قد و قامت میں جسامت میں بہت بڑا ہے؟ نہیں۔ جو بدنی طور پہ بہت توانا ہے، جس کا اثر و رسوخ لوگوں میں بہت زیادہ ہے، جس کا قبیلہ بہت بڑا ہے، جس کے پاس بھیڑ بکریاں زیادہ ہیں، جس کے پاس اونٹ اور وسیع چراگاہیں ہیں، وہ زیادہ افضل ہے؟ نہیں، بلکہ کیا، خیرکم، تم میں سب سے افضل وہ ہے من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن کو آگے سکھاتا ہے۔ تو سب سے افضل اشرف اس کو قرار دے۔ تو علم کی نشر و اشاعت اور علم کی تحصیل، یعنی علم حاصل کرنا اور پھر علم کو بانٹنا، یہ بہترین وظیفہ ہے حضرت انسان کے لیے۔ اور ہمارے دین نے ہمیں علم حاصل کرنے کی ترغیب دی، بلکہ وہ علم جہاں سے بھی ملے مومن کا گم شدہ خزانہ قرار دیا۔ کہا کہ اگر تمہیں طلب علم کے لیے دور دراز کے سفر بھی کرنے پڑے، کٹھن مسافتیں بھی طے کرنی پڑیں، تو اس سے بھی گریز نہیں کرنا۔ اطلب العلم ولو بالسین، علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ تو چین کا لفظ اس لیے بولا گیا کہ وہ بہت دور دراز تھا عرب سے، اور راستے بھی کٹھن تھے۔ تو کہا کہ اگر تمہیں حصول علم کے لیے چین جیسے سنگلاخ علاقوں میں جانا پڑے اور وہاں طویل مسافتیں طے کرنی پڑیں، تو تم نے اس سے بھی گریز نہیں کرنا۔ یہ مومن کی گم گشتہ میراث ہے، تمہیں جہاں سے ملے، پہاڑوں میں، دریاؤں میں، صحراؤں میں، تم وہاں سے طلب علم کرو، اخذ نور کرو، کیونکہ یہ تمہاری دولت ہے، یہ تمہاری میراث ہے۔ تو ہمارے دین نے ہمیں علم کی ترغیب دی۔ امام غزالی علیہ رحمہ نے کہا احیاء میں کہ الناس کلہم موتى الا العلماء، تمام لوگ مردہ ہے لیکن علماء زندہ ہیں۔ حقیقی زندگی تو علم سے ہے۔ اگر علم نہیں ہے تو پھر گوشت پوست کا بنا ہوا انسان زندہ شمار نہیں کیا جاتا۔ تو کہا الناس کلہم موتى، مخلوق مری ہوئی ہے لیکن زندگی اس کے پاس ہے جس کے ہاتھ میں چراغ علم ہے۔ پھر کہا والعلماء کلہم نیام الا العاملین، تمام علماء سوئے ہوئے ہیں، جاگتے وہ ہیں کہ جو اپنے علم پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا والعاملون کلہم علی خسران الا المخلصین، تمام عمل کرنے والے بھی گھاٹے میں ہیں مگر جو اپنے علم میں خلوص اور للہیت کے چراغ کو بجھنے نہیں دیتے۔ پھر آخر میں فرمایا والمخلصون کلہم علی خطر الا الخاشعین، اور تمام مخلصین خطرے سے خالی نہیں ہیں لیکن جو خشیت والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خطرے سے محفوظ فرما لیتا اور اپنی رحمتوں کا حصار ان کے گر رکھتا ہے۔ اور اس کو قرآن مجید نے جتنے جامع انداز میں بیان کیا ہے، 2 لفظوں میں قرآن نے اس بہت بڑی حقیقت کو بیان کیا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے اس کے بندوں میں سے جو حقیقی معنی میں خشیت کے مفہوم سے آگاہ ہیں، وہ علماء ہی ہیں۔ ہمارا دین ہمیں ایک متوازن زندگی گزارنے کی تلقین کرتا ہے، جس میں ہم اپنے ہمسایوں کے حقوق ادا کریں، جس میں ہم اپنے دوستوں کے حقوق ادا کریں، اپنے والدین کے حقوق ادا کریں، اپنے نفس کے حقوق ادا کریں، اور رزق حلال، رزق طیب اور پاکیزہ رزق کما کر کے جو ہے وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالے اور ان کی ضروریات کو پورا کرے۔ 3 نیتیں ہیں رزق کے کمانے کی۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو سوال سے بچانا، دوسری نیت اپنی زیر کفالت لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنا، اور تیسری نیت کہ اللہ مجھے میری ضرورت سے زیادہ عطا کر دے، تو میں اپنی ذمے کو چیز لے لیتا، نیت میں رکھ دیتا یا کھلی نیت کرتا ہے کہ میں معاشرے کو لوگوں کی مدد کروں گا جو کسی وجہ سے کما نہیں سکتے، اپاہج ہیں، غربا ہیں، مساکین ہیں، مدارس کا نظم و نسق ہے، مساجد کا قیام ہے، ان کا نظم و نسق ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس لیے اتنی زیادہ محنت کر رہا ہوں کہ اس سے میں اپنا پیٹ پالوں گا، اپنے بچوں کی ضرورت کو پورا کروں گا، اور اس کے علاوہ بھی کام کر رہا ہوں، میں یہ کام بھی اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ تو پھر اس کا یہ سب دین بن جاتا ہے۔ جس طرح ایک نمازی چل کے مسجد میں آتا ہے اور قدم قدم پہ اس کو نیکی ملتی ہے، وہ جب کاروبار کے ٹھیے پہ جا رہا ہوتا ہے اس کو بھی قدم قدم پہ نیکی، نیت کی خوبصورتی کی وجہ۔ ایک عالم دین جو ہے وہ جب
پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے اور جو ہے وہ محنت کرتا ہے تو اس کا دماغ تھک جاتا ہے شدید محنت سے، تو وہ بھی جب دفتر میں بیٹھ کے کاروباری پیچیدگیوں کو سہتا ہے، مسائل کا سامنا کرتا ہے، تو اس کو بھی تھکن ہوتی ہے۔ تو جس طرح ایک عالم دین کو تھکن کا ثواب ملتا ہے اس لیول کا تو نہیں، لیکن جو ہے وہ اس کو بھی ثواب اسی طرح تھکن کا ملے گا، اس لیے کہ وہ نیت کے استحضار کے ساتھ رزق حلال کما، اور وہ نیتیں تین ہیں، چوتھی نیت اس کے ساتھ جڑے ہیں۔ اگر چوتھی نیت آ گئی کہ عیش و عشرت کروں گا تو بربادی ہے، یہ نیت آ گئی کہ میں کسی پہ تفاخر کر سکوں خاندان برادری پر، اور یہ ساری نیتیں جس طرح کی نیت ساتھ جڑے گی اس کے وبال اس کے ساتھ اتریں گے اس کاروبار میں۔ تو یہ صرف ان تین نیتوں کے ساتھ ہم اپنے رزق کو پاک بھی رکھ سکتے ہیں اور ایک متوازن زندگی گزار سکتے ہیں۔ کاروبار کو بھرپور وقت دیں، پوری توجہ سے یہ دین سمجھ کے دیں، اور پھر گھر میں آئیں تو بچوں کو بھرپور وقت دیں، ان کی تربیت آپ کی ذمہ داری ہے۔ بیوی کو وقت دیں تو بیوی کے ساتھ بیٹھ کے جو آپ ملاعبت کرتے ہیں، مسکراتے ہیں، اس مسکراہٹ کا بھی ثواب لکھا ہے۔ اور خاتون جو شوہر کی دلجوئی کے لیے کام کرتی ہے، جو مسکراتی ہے، حتیٰ کہ تیار ہوتی ہے، تو اس کا بھی اس کو ثواب دیا۔ حاملہ عورت حمل کا بوجھ اٹھاتی ہے تو اس کا اس کو ثواب دیا جاتا ہے، دودھ پلاتی ہے تو دودھ پلانے کا اس کو ثواب، حالانکہ اس کے اندر جو محبت جو ہے وہ فطری طور پہ لان رکھی ہوئی۔ تو اللہ نے ہمارا ایک ایک لمحہ، حضور نے فرمایا مومن کی زندگی خیر ہی خیر ہے، اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے تو اللہ اس کا بھی اس کو اجر عطا کرے۔ تو ایک کانٹا چبھنے سے تکلیف ہوتی ہے، تو جو ہم مصائب اٹھا رہے ہیں، تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، اذیتوں سے گزر رہے ہیں، تو ان کا ہمیں ثواب ملتا ہے۔ میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان تکلیفوں کو مانگنا چاہیے، آ جائے تو صبر کرنا چاہیے۔ حضور ہمیں صلی اللہ العافیہ، اللہ سے کبھی تکلیف نہ مانگو، کبھی معاشی بدحالی نہ مانگو، کبھی غربت نہ مانگو، کبھی بیماری نہ مانگو، کبھی جنگ نہ مانگو، یہاں تک فرما جنگ بھی نہ مانگو، لڑائی بھی نہ مانگو۔ لیکن اگر تمہارے اوپر یہ چیزیں آ جائیں، بیماری آ جائے، جنگ مسلط کر دی جائے، غربت آ جائے، تو فرما پھر استقامت کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے، صبر کرو، حوصلے کے ساتھ کھڑے رہو، جہاں مقابلے کی نوبت آئے مقابلہ کرو۔ اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگو، تمام امور میں، صحت میں، کاروبار میں، رزق میں اللہ سے مانگو، اللہ رزق حلال، رزق وسیع، رزق سہل، رزق مبارک اور رزق فراواں عطا کر۔ تو اگر وہ عطا کر دے تو اس کا شکر ادا کرو، اس مال کا حق دو، اور اگر نہیں ہے تو جو جس حالت میں وہ تمہیں رکھتا ہے اس حالت میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر میری امت کے کسی شخص کے پاس ہے، لو ان دنیا کلہ بحذافی رہا، اگر دنیا اپنی سارے ساز و سامان کے ساتھ ایک شخص کے بید رجل من امتی، میری امت کے کسی ایک شخص کے ہاتھ میں آ جائے، یعنی دنیا کی ہر دولت، ہر ثروت، ہر اختیار، ایسا ممکن تو نہیں ہے عملاً، لیکن اگر فرض کرو اللہ کسی بندے کو دنیا کی ساری نعمتیں عطا کر دے اور ساری چیزیں اس کے ہاتھ میں آ جائیں اور وہ کہے الحمدللہ، تو فرمایا الحمدللہ کا وزن اس سے بھی زیادہ، کیا کرم نوازی ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے کئی لوگوں کو، وہ بالکل غریب بھی ہوتے ہیں، ان سے کہیں سناؤ کیا، تو الحمدللہ، الحمدللہ کے لہجے سے جو ٹپکتا ہوا تشکر ہے وہ اندر کھپ جاتا ہے۔ اور کئی لوگوں کو پوچھے سناؤ، وہ کہتے ہیں بس چل رہی، بس چل ہی رہے، اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ اگر دنیا تمام دولتوں کے ساتھ، تمام اپنی رعنائیوں کے ساتھ اگر کسی شخص کے ہاتھ میں آ جائے، اور دوسری جانب فرمایا کہ وہ اس کے جواب میں گئے الحمدللہ، اللہ اکبر، تو فرمایا یہ سب سے افضل ہے۔